सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे वसीम अल्ताफ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और भारत और पाकिस्तान पे एकदम न्यूट्रल और प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं। और ये दोनों चर्चा करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। नो कंट्रीज तो खैर आपस में क्लैशेस तो हुए ही हैं, लेकिन ये कि अब आपके ख्याल से क्या इसी सिलसिले को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, या पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि अब जो पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो बाकी के जो इश्यूज हैं सिक्योरिटी को लेकर, उस पर काम करने की जरूरत है, ताकि भारत भी जो है वो इस बात पे फिर थोड़ा सा सोचे कि पाकिस्तान जो है वो अंदर अपने यहाँ जो लोग बिठा रखे हैं हमने, सो कॉल्ड अनमोल रतन या मैं जिन्हें बोलती हूँ टेररिस्ट, उनके ऊपर कार्रवाई करे, ताकि दूसरी कंट्री भी जो है वो सोचे कि हाँ ये लोग सीरियस हैं इसमें। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान के लिए जंग कोई एक ऐसी ऑप्शन नहीं है कि जिससे कि मामला सुलझ सकते हैं। हमें बड़ा सीरियसली इस वक्त सोल सर्चिंग की ज़रूरत है और एक रेडिकल शिफ्ट हमारी इंटरनल पॉलिसी में आनी चाहिए। और मुल्क के अंदर अगर इत्तेहाद होगा, हम आहंगी होगी, इस्तेहकाम होगा, तो उसका फिर रिफ्लेक्शन हमें फॉरेन पॉलिसी में भी नज़र आएगा और उससे हमारी जो स्टैंडिंग है इंटरनेशनल फोरम जो है उन पे वो बेहतर होगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो अंदरूनी मामलात हैं, जैसे अब पीटीआई के साथ एक सर्द जंग चल रही है इस वक्त, बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, केपी में हालात ठीक नहीं है, सिंध में हालात ठीक नहीं है, उन पे फोकस करना चाहिए और मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए, सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे। और जो अंदरूनी इस वक्त चीज़ें मुल्क की इंस्टेबिलिटी का बायस बन रही हैं, उन पे फोकस करना चाहिए। और जिंगोइज्म बहुत हो गया है, बड़ी लड़ाई मार कुटाई की बातें हो गई हैं, इससे मामलात सुलझते नहीं हैं, मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। पिछले 78 साल से हम यही बातें कर रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकला, आइंदा भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें एक रेकन्सिलिएटरी अप्रोच इख्तियार करनी चाहिए इंडिया के हवाले से भी, और अपने अंदरूनी मामलात को सुलझाना चाहिए ताकि हमारा मुल्क मुस्तहकम हो और फिर हम बेहतर तौर पे हम बात कर सकते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे। जी बिल्कुल ऐसा है सर, लेकिन सर मुसद्दिक मलिक साहब की और बाकी लोगों की एक आध जो वीडियो क्लिप्स जो मैंने देखी सोशल मीडिया पर, जिसमें वो बात कर रहे हैं जब अमेरिका में थे, अभी तो खैर यूके से तो कोई आई नहीं है, तो वो डिफेंस सिस्टम को लेकर ही बात कर रहे हैं। कभी डिफेंस एयर सिस्टम जो है पाकिस्तान का, वो तो कभी फाइटर जेट की बात की जा रही है। लग ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं हर कंट्री से जाकर अपने लिए डिफेंस से रिलेटेड ही कुछ मदद मांगी जा रही है। आपको लगता है कि बस ये सिर्फ फोकस वहीं रह गया? इससे पहले भी जैसे हमने भी बात की थी कि वो फैसल वाउडा साहब का भी कहना है और कई लोगों का कि सारा पैसा जो है, बजट भी जो आ रहा है, सब पैसा जो है वो डिफेंस में ही लगा दो, तो बाकी सब क्या करें? वो भुट्टो साहब की तरह क्या घास खाएं? क्या आइटम बम बनाएंगे, घास खाएंगे? तो क्या बाकी बाकी कामों को क्या छोड़ दिया जाए? ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है इन लोगों की कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट है और जो मिलिट्री माइट है वो डिफेंस की ज़ामिन होती है। डिफेंस का एक कंपोनेंट है जो मिलिट्री माइट है आपकी, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। उसके अलावा आपके मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, आपका जो मुल्क के अंदर तालीम और सेहत की और सोशल सिक्योरिटी की सहूलियात जो लोगों को हासिल हैं, लोगों का और फ़ौज के दरमियान जो एक रिश्ता है वो कितना गहरा है या कितना कमज़ोर है, ये सारी चीज़ें मिल के तो फिर आपके डिफेंस को मजबूत बनाती हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ तोपों और टैंकों से ही डिफेंस मजबूत होगा, ऐसा नहीं होता। मिलिट्री की मजबूती डिफेंस की मजबूती नहीं होती। रूस से ज़्यादा मिलिट्री माइट किसकी थी? आप देखें ना,
روس کے سوویت یونین کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ اب روس رہ گیا صرف، باقی تو علیحدہ ملک بن گئے. یوگوسلاویا بہت بڑی ایک ملٹری مائٹ تھی، وہ بھی آج کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے عوام پہ فوکس کرنا چاہیے، ملک کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ملک کے اندرونی جو معاملات ہیں جو بہت الجھے ہوئے ہیں اس وقت، ان پہ توجہ دینی چاہیے. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ ہم یہی کہتے ہیں جی کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مار دیں گے، اٹھا لیں گے. ایسے نہیں ہوتے، ایسے سر مسائل حل نہیں سر ہوتے. سر بہت سی کئی جگہ پہ جب میری انڈیا میں بات ہوئی یا انڈیا سے کچھ لوگ آئے چینل پہ، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کہا ہم پانی بند کر دیں گے، آپ کے یہاں سے بلاول بھٹو کہتے ہیں ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. کہتے ہیں آپ پانی اور خون کا کیا کمپیریزن ہے کہ ہم پانی کی بات کر رہے ہیں تو آپ خون بہانے کی بات کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وائلنس کہیں نہ کہیں ہمارے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں ان کی باتوں میں بھی ایک طرح کی وائلنس اور اس طرح کی باتیں کیوں ہیں؟ دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ شروع سے ہی جو گرومنگ ہوئی ہے جس طریقے سے کہ ہر چیز کو، ہر طرح کی اپوزیشن کو طاقت سے، فورس سے، وائلنس سے ہینڈل کرنا ہے، ہر چیز کا حل وائلنس ہے. ہمارے جو رول ماڈلز ہیں، آپ چاہے اورنگزیب کو لے لیں، اس سے پہلے محمود غزنوی کو لے لیں، محمد بن قاسم کو لے لیں، یہ سارے وائلنس کے ذریعے ہی معاملات حل کرتے رہے نا. یہ تو وائلنس کا سہارا لیتے رہے، ان کو ہم نے ہیرو بنایا ہوا ہے. تو ہمارے ہیرو جو کرتے رہے ہیں، جو خون کی ندیاں بہاتے رہے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم نہیں ملا تو آپس میں شروع ہو گئے ہیں. تو انہی کو سامنے رکھ کے وہی جب رول ماڈلز آپ کے ہوں گے تو پھر بلاول بھٹو بھی وہی بات کرے گا نا، وہ امن اور سکون کی بات تو نہیں کرے گا. تو یہ اس طرح کی کنڈیشننگ ہوئی ہے پوری قوم کی کہ وائلنس کا سہارا لیا جائے ہر مسئلے کے حل کے لیے. وائلنس، یہ کر دو، وہ کر دو، اٹھا لو، مار دو، خون کی ندیاں بہا دو. یہ کنڈیشننگ ہوئی ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا یار کہ یہ جب آپ خون کی ندیاں بہاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. پھر وہ صرف ایک طرف خون کی ندیاں نہیں بہتی، دوسری طرف بھی بہتی ہیں. ایٹم بالکل بم آپ چلائیں گے نا تو ایٹم بم دوسروں کے پاس بھی ہے. تو یہ مت سوچیں کہ آپ جیت جائیں گے ایک ایٹم بم چلا کے اور آپ کے اوپر ایٹم بم نہیں گرے گا. ایسا نہیں ہوتا. ایٹم بم چلانے کے لیے نہیں بنایا جاتا، وہ صرف ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے. تو بالکل ایسے، لیکن سر ہمارے یہاں تو سر روٹین میں یہ دھمکیاں چلائی جاتی ہیں کہ ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے، ہم ایٹم بم چلا دیں گے، اور اس طرح کی باتیں تو اکثر ہی ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب نے کئی بار پاؤ کے بم بھی پھینکے تھے بھارت میں، کہہ رہے تھے پھینک دیں گے ہم. طاقتور حلقوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں نا. بلاول نے بھی جو باتیں کی ہیں تو بلاول انڈیا کو تو نہیں سنا رہا تھا نا، وہ تو کسی اور کو سنا رہا تھا. مصدق ملک انڈیا کو تو نہیں بتا رہا نا، وہ تو کسی اور کو بتا رہا ہے. یہ لوگ تو اپنی نوکریاں پکی کر رہے ہیں، جنہوں نے نوکریاں دی ہیں ان لوگوں کو. ادروائز ان کی کیا اوقات ہے، کیا ہے. سر ایک کنٹری جہاں کے لوگ جو ہے وہ 45% جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، یہ میری آپ کی بات نہیں ہے، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ 44.9% پاکستانی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور بھارت میں 5.3 بتایا انہوں نے. تب بھی ہم سارا کا سارا کام صرف ڈیفنس کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے کھانے کے لیے، لوگوں کی ہیلتھ سیکٹر میں یا اور کسی چیز کے لیے کام نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا نا. یہی تو مسئلہ ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی پڑیں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کوئی ایک ریسپیکٹیبل مقام حاصل کریں. مختلف جو انڈسز ہیں جیسے جسٹس کے ڈلیوری آف جسٹس پہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. ہمارے ہاں لٹریسی کی کیا پرسنٹیج ہے، ہمارے ہاں مڈل کلاس کتنی ہے، ہمارے پاسپورٹ کی کیا رینکنگ ہے. تو ان چیزوں میں آئیں اور ان میں انڈیا کا مقابلہ کریں. آپ انڈیا ان بالکل تمام چیزوں میں آگے آپ سے، یہاں پہ مقابلہ کریں آ کے پہلے، اس کے بعد خون کی ندیاں بہانے کے بارے میں سوچیں. اگر وہ بھی کر رہا ہے تو وہ ذرا بعد میں اس طرف بعد میں آئیں، پہلے یہاں پہ آئیں. لیکن نعرے بازی جو ہے یہ ہمارے نیشنل کریکٹر کا حصہ بن چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نعرے مارتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سارے نعرے ماریں.
ہمارے تو یونیورسٹی کے کالجوں نے اور یونیورسٹی کے وائس چانسلرز نے کھڑے ہو کے نعرے مارے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک پی ایچ ڈی جس نے کی ہے, جس نے کوئی 40 ریسرچ پیپرز لکھے ہیں, جو یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے, وہ کھڑا ہو کے نعرے مار رہا ہے, تو وہ کیسا لگے گا وہ بندہ؟ اس بالکل میں ایک گلی کے ایک موالی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ایک پڑھا لکھا بندہ تو نعرے نہیں مارتا نا, نعرے تو ان پڑھ لوگ مارتے ہیں, جاہل لوگ بالکل ایسے ہے. نعرے مارتے ہیں. اگر کوئی سمجھنے کو جی ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے نا کہنے کو. ہاں وہاں خالی تمہارے برتن ہوتا ہے نا, ڈھول شور زیادہ کرتا ہے. جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس کہنے کو, آپ نعرے مارتے ہیں, وہاں نعرے مار دیتے ہیں آپ. کئی مرتبہ ایسے ہوا, میں نے دیکھا کہ کوئی کہیں پہ سیمینار ہے, وہاں پہ کسی نے کوئی بات کر دی. پرویز ہود بھائی تھے ایک سیمینار میں, تو انہوں نے کہا جی کہ جو 2 قومی نظریہ ہے وہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے, پاکستان بن گیا, اب وہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے. تو اب ایک بندہ اٹھا وہاں سے آڈینس میں سے اور اس نے کہا پاکستان زندہ باد, کیونکہ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہنے کے لیے. تو جب آپ کچھ نہیں ہوتا آپ کے پاس, تو پھر آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو دیکھ لیں, یہی چیز ہے ہمارے ہاں. اب لوگوں کے پاس کہنے کو ہے نہیں, اس لیے نہیں ہے کہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے. وہ اسٹیٹ بالکل ہماری وہ ایک نیریٹو بلڈ کرتی ہے, اور آپ اسی کو حقیقت سمجھ کے اسی پہ بات کرتے ہیں. آپ اپنے دماغ کو آپ نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا. جی آرزو. ایسا ہی لگتا ہے سر کہ دماغ واقعی میں میجورٹی نے استعمال نہیں کیا, ورنہ یقیناً بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں اس وقت ٹھیک ہو گئی ہوتی ہیں, اور ہمارے پاسپورٹ کی بھی دنیا میں عزت ہوتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو. دوستوں آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھا ہوگا, اور آرزو کاظمی اور وسیم الطاف صاحب کا یہ پورا ڈسکشن آپ کو کافی پسند آیا ہوگا, جہاں پہ آپ نے دیکھا ان دونوں نے بات کی بھارت اور پاکستان کے رشتوں پہ, اور پوری بات کا نچوڑ یہ نکالا کہ پاکستان پہلے اپنی اندرونی حالات ٹھیک کر لے, پھر بھارت سے مقابلہ کرے. تو آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے گی. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں. تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی انٹرسٹنگ اور دمدار ویڈیو میں, تب تک اپنا دھیان رکھیے. جے ہند, جے بھارت.